بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے، اور وہی معبود برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ذات پر جو وجود وجہ کائنات ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پرو اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 10 نبی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے ایک مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگدلی میں قریش کے ہمسر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رؤساء سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یالیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ با اثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور و متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا میں تجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یالیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یالیل اور اس کے بھائی نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے بدماشوں، اوباشوں اور لڑکوں کا ایک انبوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، وہاں سے چلے۔ بازار میں اوباشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برساتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو گئیں، اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا، اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہولہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل تک کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بے چارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ الہی بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے اور میں تجھ سے ہی مدد کا خواستگار ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مزید تاریخی واقعات، شرعی مسائل، اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔